اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ایران کے 4 بڑے شاعر مانے جاتے ہیں اور آج تک یہ فیصلہ نہیں کہ ان میں سے سب سے بڑا کون ہے۔ کیا رومی سب سے بڑے ہیں؟ کیا سعدی سب سے بڑے ہیں؟ کیا فردوسی سب سے بڑے ہیں؟ اور اسی طرح جامی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اور شاعروں کے بارے میں بھی۔ سعدی کے بارے میں سمجھتا ہوں زیادہ وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ نثر میں بھی اس کا کام بے مثال ہے، شاعری میں بھی بے نظیر۔ اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں جن کا چرچا پورے مشرق میں ہے اور پورے مغرب میں، اور وہ ہے گلستان اور بوستان۔ اس پہ کہانیاں لکھی ہیں اور کہانیوں سے زبردست نتائج نکالے ہیں اس نے۔ ایک کہانی کہتے ہیں کہ میں گیا ایک حمام میں، تو میں وہاں اس زمانے میں تو یہ لکس وغیرہ صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے اس طرح کے، تو کوئی مٹی قسم کی چیز ہوتی تھی جو پنڈے پر ملتے تھے، تو اس میں سے کہتے ہیں مجھے خوشبو آنے لگی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو عنبر ہے؟ کیا ہے؟ بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ کہنے لگی نہیں میں تو مٹی ہوں، لیکن میں کچھ دیر پھولوں کے پاس بیٹھی رہی ہوں۔ میرا حال بھی یہی ہے۔ مجھ پر اللہ کا یہ کرم ہوا کہ مجھے بڑے اچھے استاد ملے۔ میں اپنا 35 سالہ جو میرا تجربہ ہے تدریس کا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پہلی بات استاد کے لیے یہ ضروری ہے جو وہ محبت ہے۔ کسی کا فارسی کا شعر ہے، درس ادیب اگر بود زمزمہ محبت، اگر استاد پیار سے پڑھاتا ہے، جمعہ با مکتب آورد طفل گریز پائرا، تو وہ لڑکا جو سکول سے بھاگنے والا ہے وہ چھٹی کے دن بھی سکول آ جائے گا۔ یہ بہت اہم بات، یہ میں نے اپنے تجربے میں سیکھی ہے بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی فطرت ہے، سوال کرتا ہے، وہ جو سوال کرتا ہے اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، خوب استفسار کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ایک استاد تھے سید وزیر الحسن عابدی، ایسا استاد کوئی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری کلاس میں وہ نہ آئے جس کے پاس سوال نہیں ہے، اور ان کا جملہ نہیں بھولتا، علم سوال سے پیدا ہوتا۔ سوال پیدا ہوا شاخ کیا ہے، سوال پیدا ہوا تنا کیا ہے، سوال پیدا ہوا کومپل کیا ہے، پھول کیا ہے، پھل کیا ہے۔ جب ان کے جواب دیے گئے تو باٹنی وجود میں آ گئی۔ تو مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے بہت ہی اللہ نے بہترین استاد فراہم کیے۔ زمیندار کالج میں ایف اے میں پڑھتا تھا، میرے استاد تھے اللہ بخشے سید حامد حسن، کہتے تھے جب میں مروں گا نکیرین آئیں گے میرے پاس، مجھ سے پوچھیں گے
من ربو کا، تو میں کہوں گا انگریزی میں پوچھو. یہ زبان پڑھائی ہے اور یہی پڑھی ہے. یعنی اتنی ڈیووشن اپنے سبجیکٹ سے میں نے ان اور کسی میں نہیں دیکھی. اسی طرح وزیر الحسن عابدی ہیں، سید عبداللہ ہیں جی، اور وہ نفسیات کے ماہر تھے اور محبت سے پڑھاتے تھے. ان سے میں نے یہ سیکھا کہ تحقیق کیا ہے اور کسی چیز کی تحقیق کس طرح کی جاتی ہے. اور بہت سے واقعات ہیں، مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ میں نے جب نظم لکھی اپنی پہلی بچپن کے بارے میں، جس کا ایک شعر جو ہے اب بھی میری شاعری پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے. جب یہ نظم انہوں نے سنی تو کہنے لگے میری محنت مجھے وصول ہو گئی. کتنا بڑا جملہ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میرے استاد محترم سید وزیر الحسن عابدی کو اللہ نے فرزند عطا فرمایا تو میں مبارک دینے کے لیے گیا. اب زمانہ اور ہے، بہت بدل گیا ہے. کہنے لگے 2 مبارکیں ہو گئی نا. میں تو ایک دم حیران ہو گیا. میں نے کہا شاید جوڑا پیدا ہوا. کہنے لگے نہیں، آج جمعہ بھی تو ہے، مجھے جمعے کی بھی مبارک دیجیے. ایسے لوگ تھے جن کا قرب حاصل رہا. اور وہ کتابیں ہی نہیں، وہ کتابوں کے خزانے تھے. ہاں جی. تو میری جو کچھ بھی میں ہوں، اس میں میں سب سے زیادہ اثر جس کا دیکھتا ہوں وہ میرے استادوں کا ہے، جن کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے. اور سارا ذکر تو کیا بھی نہیں جا سکتا. بہت سی باتیں ایسی ہیں. مثلا جب میرا رزلٹ نکلا، میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم میں فرسٹ آیا، تو مجھے پوچھتے ہیں کہ کیوں بھائی کیا پتا تھا انہیں کیا بنا؟ میں نے کہا جی میں فرسٹ ہوں. ہیں آپ نے پہلے الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ آپ کو پہلے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آج میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اتنے فاضل اور اتنی تربیت ہی اصل میں بنیادی بات ہے. ان استادوں سے تعلیم ہی نہیں تربیت بھی حاصل ہوئی ہے. اور یاد رکھیے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال جب نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد تربیت ہوتی ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج آپ اپنا کمپیوٹر کھول لیجئے، اتنی انفارمیشن ہے کہ سنبھالی نہیں جاتی. تو یہ تو اصل میں پڑھنے کا مقصد ہے کہ آدمی کو انسان ہونا میسر آ جائے، تو وہ اس کے تربیت کے بغیر نہیں آتا. آج بڑی انفارمیشن ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. اونلی نیوز. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں. یعنی تجھے تربیت درکار ہے اچھی.